تو جب منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اس کا انداز، اس کی ادائیگی انسان کے کلچر کی خبر دیتی، اس کے انداز تفکر کی خبر دیتی، اس کی شخصیت کی بننے اور بگڑنے کی خبر دیتی۔ مگر میں نے زندگی بھر بڑے بڑے دانشوروں کی باتیں سنی، وہ بھی جو اللہ کے رسول کے حمایتی تھے، وہ بھی جو اللہ کے رسول کے خلاف تھے، مگر وہ انداز تکلم نہیں پایا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ، ایک دعا میں ایک فلسفہ شخصیت پیش کر دیتے ہیں، ایک جملے میں کائنات سمیٹ دیتے ہیں۔ حیران ہوتا ہے بندہ کہ اس کے پیچھے کیا عقل و کیا معرفت ہے۔ یہ صرف اسی لیے ہے نا کہ وہ نہ صرف اپنے زمانے کا انٹلیکٹ تھا بلکہ قیامت تک کے لیے کافی۔ اگر آج مجھے اپنے لفظ چھوڑ کر، اپنا بیان اور انداز بیان چھوڑ کر، اگر آج مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا مانگنی پڑے تو یہی مطلب ہے نا کہ وہ آج کے زمانے کا بھی ٹاپ، مجھے سلیقہ نہیں اس جیسی دعا مانگنا کہ اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، واجعلنی شکورا، مجھے شکر ادا فرما، واجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے اللہ میں ہمیشہ چھوٹا۔ دیکھیے وہ پیغمبر نے آپ کو سبق دینے تھے، آپ کو سبق دینے تھے نا کہ اگر عزت و وجاہت کی طلب کرنی ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ عزت و وجاہت میں تکبرات شامل نہ ہو۔ یہ تبھی ہے نا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں دعا مانگیں کہ وَاجْعَلْنِی فِی عَيْنِی صَغِیرًا، کہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ، وَفِی أَعْیُنِ النَّاسِ کبیرًا، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا رکھ۔ حضرات گرامی، اس لیے کہ اگر آپ اپنی نگاہ میں بڑے ہوں گے آپ متکبر، سرکش ہو، جاہل ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طریقے شخصیت بنا کہ صبر والے بنو، شکر والے بنو، اپنی نگاہ میں ہمیشہ چھوٹے رہو، علم سے، غور و فکر سے جو چیزیں تمہیں اللہ نے عطا کی ان پہ وہ ادھار کی چیز آپ کی نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کا پہلا سانس آپ کا نہیں ہے، آپ کا آخری سانس آپ کا نہیں، آپ کی عزت آپ کی نہیں ہے۔ کہاں جاتے ہو عزت طلب کرنے اللہ کا؟ فائنل عزت للہ جمیعا، تمام عزت اللہ کے پاس۔ کہاں جاتے ہو مال لے؟ واللہ یقبض و یبسط من یشاء، جس کے چاہتا ہوں کھولتا ہوں، جس کے چاہتا ہوں بڑھتا ہوں، رزق میرے پاس۔ کہاں جاتے ہو بال بچہ لینے؟ وہ تو میں دیتا ہوں، بیٹیاں میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں۔ اور کہاں جاتے ہو مریض ہونے اور شفا پانے؟ میں مرض دیتا ہوں، وہو یشفی، میں شفا دیتا ہوں، میں ہی مرض دیتا ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں۔ کیا چیز ہے تمہاری زندگیوں میں جو میں نہیں دیتا؟ اور کیا چیز ہے جس پہ میری مستقل قدرت نہیں ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد پھر سکتے، ایک بچھو کسی کو ڈنگ نہیں مار سکتا، ایک سانپ اپنا زہر کسی کے دست کرم پہ نہیں اگل سکتا، کوئی انسان حادثہ نہ کرنا چاہتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ اللہ پروردگار جس کا ریموٹ کنٹرول تمام انسانوں کے پور ہے۔ دیکھیے یہ کی بات ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے، ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، یہ ہے نا، یہ ماتھا ہے نا، اس پہ اللہ کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماتھے میں کیا ہے؟ Those who know the construction of the brain, those who understand، اس ماتھے کے پیچھے فرنٹل لوب ہے، فرنٹل لوب اختیار ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، تصور ہے، جسے ہم دماغ کا یہ حصہ کہتے ہیں، جسے وہ اللہ کہہ رہا ہے
کہ میں نے تمام ذی-حیات کو اس کے ماتھے سے تھام رکھا ہے، وہ یہاں آپ کی فرنٹل لوب پہ ریموٹ کنٹرول لگائے بیٹھا ہے، جب چاہتا ہے آپ کے اختیار و ارادے کو بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا، آپ یقین جانیے سارا فلسفہ پڑھاؤ، جبر و قدر کے مسئلے حل نہیں، آدمی شبہ کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، اگر ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور ہر کام ہی اللہ کے پاس ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں، تو پھر اگر ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کرتے کیا کرتے؟ یہ جو صبح سے لے کر شام تک یہ جو آوارہ گرد شب ہے جو رات کو لرزاں اور ترساں پھرتا ہے، اور یہ صبح کو جو مسلسل زندگی کی جدوجہد میں مصروف انسان ہے، یہ شاعری تغزل کے انداز میں مجروح پڑا ہے، یہ عاشقان بے حرمت جو گلی گلی رسوا ہو رہے ہیں، آخر ان میں سے حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ سارے کے سارے ایسے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا عجیب و غریب جواب دیا کہ تمہارے ڈرائیو موٹیوز اللہ کے پاس، کمپیوٹرز والوں کو پتا ہوگا ڈرائیو کیا ہوتا ہے، کہ تمہارے تمام ڈرائیو موٹیو اللہ کے پاس ہیں، تمہاری ڈسک بھری ہوئی ہے، ڈسک پہ چھیڑتا چھاڑتا نہیں اللہ۔ دیکھیے کتنا نازک کمپیوٹر، اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، دی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر یونیورس میں اس سے عجیب و غریب کمپیوٹر نہیں ہے۔ اگر ایک اس کے جو انٹر کنیکٹڈ لنکس ہیں وہ 18 ضرب 36 صفر ہے، کوئی ہے ہمت والا جو کاؤنٹ کر 18 کو اگر 36 صفر لگائے جائیں تو یہ آپ کو چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو بتا دوں، کبھی جا کے گھر ذرا آزمائیے گا کتنے بنتے، 18 کے ساتھ 36 کو ضرب دے، صفر کو ضرب دے، کتنے بنے؟ مگر ورکیبلٹی بہت ڈر، ضرورت کے مطابق چل۔ اس کمپیوٹر میں کیا کیا خفیہ اشارات جمع ہوں، کیا کیا نازک کنٹرول کی جگہ ہوگی۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتہا، کہ ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے زمین و آسمان میں جس کو میں نے ماتھے سے نہیں تھام رکھا، جس پہ میں ریموٹ کنٹرول نہیں ایکسرسائز کرا۔ بات یہ ہے کہ جنرل انسان ریموٹ کنٹرول میں ہوتا ہے اور پروفٹ ٹوٹل کنٹرول میں، اس وجہ سے ان کو معصوم اور خطا و نسیان سے پاک ہے کہ ہم جنرل کنٹرول میں ہوتے ہیں مگر پیغمبر ٹوٹل کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور ٹوٹل کنٹرول میں بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ پیغمبر سے خطا کروائی جائے، پیغمبر کی خطا کیلکولیٹ کی جاتی ہے تاکہ اس کا فائدہ اس کی امت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یونس بن متی کو غضب میں بھرے ہوئے چلے اور بڑا گلا تھا کہ صاحبان کا عذاب سر پہ کھڑا تھا، اور پیغمبر نے خیال کیا کہ جو وعدہ میں نے ان کو عذاب کا دیا تھا پورا نہیں ہوا، ناراض ہوئے، غصہ آیا، لڑ تو سکتے نہیں تھے اللہ سے، کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان کو تیری طرف سے خبر دینے کی، اگر تو نے عذاب پرومس کیا اور عذاب نہیں آیا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے تبلیغ کی۔ میں چلا اپنے گھر، وہاں سے روانہ ہوئے بلباک اور حمص کی طرف، تو رستے میں وہ واقعہ گزرا جو قریباً آپ سب کو پتا ہوگا، سمندر میں گرائے گئے ویل کے منہ میں، اتنا بڑا منہ، حضرت قید ہوئے، نہ وہاں صفائی، غلاظت کا ایک انبار، بدبو، پیغمبر کیا پاک رکھ سکتا ہے؟ ایک زبان مبارک تھی جو ان کی چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی
کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے غور کیا یہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے غور کیا آج کل اس کلمے کے کیا مظاہرات ہوتے ہیں؟ بڑی اگر بتیاں جل رہی ہوتی ہیں اور بڑی صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بڑی نازک مزاجیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کلمے کو گرم سمجھا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر پانی پیا جا رہا ہوتا ہے کچھ ہوئی. کبھی آپ نے خیال کیا کہ جس نے پڑھا, جس پیغمبر نے کتنی آسانی اور کتنی عجیب و غریب حال میں پڑھا, وہاں کوئی پاکیزگی رہ سکتی تھی؟ جس چیز کو اللہ نے خود ظلمات کہا, فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا ظلمات میں کوئی روشنی ہو سکتی ہے؟ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ آپ غور تو کرو. آپ نے صرف کلمہ پڑھا, مگر آپ کو پتا ہے اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں تو کیا جملہ بنے گا کہ او لارڈ گاڈ, یو آر پرفیکٹ, یو ڈونٹ میک مسٹیکس, یو آر پرفیکٹ, یو ڈونٹ میک مسٹیکس. I am a human. I make mistakes. I have made a mistake. I'm sorry. یہ ہے ترجمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. Oh Lord God, you are perfect. You don't make mistakes. I am not. I made a mistake. I'm sorry. تو صلہ کیا آیا کہ نہ صرف یہ کہ ہم انہیں غم سے اللہ کو دیا, کتنا سادہ سا انداز ہے, وہ کمپلیکیشنز تو اللہ نے تو توبہ کی چاہیے نہیں, ایک سادہ سا اقرار چاہیے. یہ زمین و آسمان میں یہ قافلہ حیات انسان کا سفر خطا سے شروع ہوا. اگر آپ پہلے کام دیکھو تو بڑے عجیب سے لگتے ہیں. آدمی نے پہلا کام خطا سے شروع کیا, اللہ نے پہلا کام بخشش سے شروع کیا. یہی پہلے کام ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کلو یرجعون الی اصل. اگر آپ اختصار کرنا چاہو خدا اور انسان کے تعلق تو یہی ہے نا کہ انسان نے خطا کی, اللہ نے معاف کیا, اور نہ صرف معاف کیا, مکر خداوند عجیب تر ہے. پتا تھا کہ اس نو زائدہ کو, اس نو متکلم کو کلام ہی نہیں آتا, پتا تھا کہ اس کے پاس نہ لہجہ ہے نہ انداز ہے. پھر ہوا یہ کہ خود ہی بڑی نفاست سے قلب آدم پر فتلقى آدم من ربہ کلمات, خود ہی القا کیے توبہ کے حروف. بھائی اس طرح دعا مانگ لو میں معاف کر. خود ہی سکھایا کہ چونکہ تم پرفیکٹ نہیں ہے اس طرح دعا مانگ لو میں تمہیں معاف. یہ جو لفظ ہوں یہ دعا کے, اس سپر کمپیوٹر کی کوئی گرہ کھولتے ہوں گے, ایسے لگتا ہے اوپر کو بہت بڑا سپر کمپیوٹر کھلا تھا جدھر ٹائپ ہو رہے تھے لفظ. تو اللہ ہو سکتا ہے کہ آدم کے پاس مناسب کوڈ نہ ہو کھولنے کا, تو آپ نے سادہ سے الفاظ فرما دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا. اس طرح دعا مانگ لینا, کوڈ فلم کر لینا, ہم معاف کر. حضرات گرامی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا اس کوڈ کی طرح. حضور کے پاس ایک شخص آیا, آپ نے سے دعا دی, اللہم متنی ببصری وجعل الوارث منی وارنی فی الارض سعاری وانصرنی علی من ظلم. تو اس نے کہا میں زبر سے نہ پڑھ لیا کروں, طریق عرب ہے کہ معانی میں فرق نہیں پڑتا. کہا نہیں, وہ جو میں نے کہا اس طرح پڑھ لیا جیسے میں نے کہا. زیر زبر کو ملحوظ خاطر رکھو, اس لیے کہ اگر آپ نے ایک نقطہ زیادہ لگا دیا تو کمپیوٹر کہے گا ایکسیس ڈینائڈ. will not be given an access. الفاظ مبارک میں اگر کوئی زیر زبر اور نقطے کا تصرف فرمایا آپ نے, یہ بڑی غلطی کی بات ہے کہ آپ اخباروں سے رسالوں سے اٹھا کے پڑھ رہے تھے جن کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی, کوئی سند نہیں ہوتی. آپ کے پاس اتنا بے شمار ذخیرہ پڑا ہوا ہے. اس نے حسین پڑھی ہوئی. شیخ محمد بن عبد الرحمن الجزری فرماتے ہیں
یہ تاریخ اسلام کا سب سے خوفناک دن تھا. قتل بوگا ہلاکو خان کا بھانجا 1.25 لاکھ بالکل پوری تیار لیس آمد کور لے کے چڑھا ہوا تھا دمشق تک. دمشق میں بچے تھے, عورتیں تھیں. فوجی سارے گھبرا کے باہر نکل گئے تھے. بادشاہ چھوڑ گیا تھا, صرف بچے رہ گئے تھے, عورتیں رہ گئی تھیں, اور غریب غربا جن کو کوئی جانے کا سہارا نہیں تھا. اور ان میں ایک شخص اللہ کا بندہ اور بھی بیٹھا ہوا تھا, شیخ محمد بن عبد الرحمن جزری بھی تھے. وہ کر کیا رہے تھے, یہ بڑی دلچسپ بات کہ سیاہ ستہ سے وہ ایک عجیب و غریب کام یہ کر رہے تھے کہ صرف دعائیں جو ہے دعائیں رسول نکال ایک جگہ اکٹھی کر تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. شافعی عالم تھے, کام یہ کر رہے تھے کہ تمام احادیث سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین دعائیں وہاں سے لے کر ایک جمع کر دیں, اور اس کا نام حضرت نے حسن حسین رکھا کہ مضبوط ترین قلعہ, کہ دعا انسان کا مضبوط ترین قلعہ. حضرت گرامی مجھ سے کسی نے پوچھا ایک تقریر کے دوران کہ دعا کی کیا حیثیت ہے, تو میں نے کہا کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کسی جگہ استثناء نہ چھوڑ دے, کسی کو بالکل بلیک ہول نہیں بنا. نماز میں 32 استثناء ہیں, یہ کر لو یا یہ کر لو, ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہے تو یہ کر لو, منہ نہیں دھویا تو یہ کر لو, پانی نہیں ملا تو یہ کر لو. 32 استثناء صرف نماز میں ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان کا جب مقدر بنایا ہوگا تو کوئی استثناء تو رکھی ہوگی, اور دعا مقدر کا استثناء ہے. یہ جبر میں استثنائی کیفیت پیدا